الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. معزز و محترم ناظرین حضرات، رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں ہر فرد اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر، تلاوت اور وہ اعمال سر انجام دے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح اہل بدعت نے اور جاہل عوام نے اسلام کے دیگر شعبوں میں بدعات اور رسومات کو داخل کرنے کی مضمون کوشش کی ہے، اس مقدس ماہ کے اندر بھی کچھ عرصے سے ایک منظم طریقے سے چند بدعات اور رسومات کو مروج کیا جا رہا ہے. انہی میں سے جو سب سے عام بدعت ہے وہ مروجہ قضائے عمری کی ہے، جس کے بارے میں عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر رمضان کے مقدس مہینے کے آخری جمعہ میں بہت ساری نمازیں کسی کی قضا ہو جائیں تو وہ ایک مخصوص طریقے پر 4 رکعت نماز پڑھے تو اس کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسا حدیث میں ہے. اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے اور غیر شرعی بات ہے، غیر شرعی کام ہے. ایک نماز کے بدلے میں کئی نمازیں معاف ہو جائیں، یہ بالکل بھی نہ تو قرآن میں اس کو وجود ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہ امت نے اس کو لکھا ہے. یہ سراسر بدعت ہے. اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے میں اس پر صرف اس وقت ایک محدث کا کلام نقل کرنا چاہوں گا. ملا علی قاری حنفی، آپ کے سامنے اسکین آ رہا ہوگا کتاب کا، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع. اس کا صفحہ نمبر 191 ہے، 191، اور حدیث نمبر 358 358 ہے. اس میں اسی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من شہر رمضان کان ذلک جابرا لكل صلاۃ فاتته فی عمرہ الی 70 سنہ باطل قطعا لانہ مناقض للاجماع. کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس نے رمضان کے آخر جمعے میں نماز پڑھ لی تو وہ اس کی 70 سال کی نمازوں کی قضا کے لیے کافی ہو جائے گی. باطل قطعا، یہ بالکل باطل ہے، من گھڑٹ ہے، بناوٹی ہے، موضوع ہے، جعلی حدیث ہے. اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور کوئی وجود اس کا نہیں ہے ثبوت کے درجے میں. کیوں؟ لأنہ مناقض للاجماع، اس لیے کہ یہ حدیث اور یہ طریقہ سراسر اجماع کے خلاف ہے. پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر نماز فوت ہوئی ہے تو قضا نماز کا بدلہ ایک قضا نماز ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قضا تو 10 ہوئی ہوں اس کے مقابلے میں آپ ایک پڑھ لیں. اگلا حوالہ میں چونکہ اس بدعت کو منظم طریقے سے اہل بدعت کی طرف سے پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں اہل بدعت کے ہی مذہب کے بانی، ان کے مسلک کے اعلیٰ حضرت اور فاضل کا حوالہ دینا چاہوں گا. یہ مولانا احمد خان صاحب کا فتاوی رضویہ قدیم میرے ساتھ ہے، میرے سامنے ہے. اس کی جلد نمبر 100 ہے، چھپی ہوئی ہے، برکاتی پبلشرز کراچی کی ہے، اور یہ 1991 12 اپریل 1991 میں چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 642 ہے. اس پر اسی قضائے عمری کے متعلق سوال کیا، تفصیلی سوال ہے، پھر اس کا تفصیلی جواب ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا احمد خان صاحب بریلوی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کہ جی ایک فوت شدہ نماز اگر آپ پڑھ لیں آخری جمعہ میں تو ساری فوت شدہ ساری قضا نمازوں کے برابر ہو جائے گی، یہ بالکل بدعت شنیعہ ہے. اس کا دین میں کوئی وجود نہیں. اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بالکل موضوع ہے، یہ فعل ممنوع ہے. اور اس نیت سے نماز پڑھنا کہ میری اس ایک نماز سے جتنی بھی میری قضا نمازیں ان سب کی قضا ہو جائے گی، یہ نیت باطل ہے، اجماع امت کے خلاف ہے اور بالکل جہالت شنیعہ اور جہالت قبیحہ ہے. یہ فارسی کے تفصیلی سوال ہے اور تفصیلی جواب ہے. میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو اصل حکم تھا وہ پیش کر دیا. کسی بھی شخص کے پاس آپ جا کے اس سوال کا ترجمہ اور جواب کا ترجمہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہی ملے گا. تو بہرحال ہمارے سامنے بات واضح ہوئی کہ جو مروجہ قضائے عمری ہے اس کا سراسر کوئی وجود نہیں. اگر آپ کو ہماری بات پر یقین ہو تو کم سے کم اپنے مسلک کے عالت کی بات ہی کی لاج رکھ لیں اور اس بدعت سے اور دیگر بدعات سے اپنی جان چھڑائیں. اسی طرح ایک بدعت جس کو بڑے منظم طریقے سے میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ یار ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، اگر کسی سے آپ نے قرضہ لیا ہو 70,000 روپے اور رمضان کے آخری جمعے میں آپ اس کو جا کے کہیں کہ جی حضرت بات یہ ہے کہ قرضہ دینا بھی ثواب ہے اور قرضے کا ادا کرنا بھی حکم شرعی ہے، آپ نے چونکہ مجھے 70,000 روپے قرضہ دیا تھا اور رمضان میں ایک عمل کا ثواب چونکہ بہت بڑھ جاتا ہے، لہذا جی یہ 70,000 کے بدلے میں آپ 1,000 روپے لے لیں اور یہ 70 کے برابر ہو جائے گا. تو کوئی عقل مند یہ کام کرے گا؟
جب دنیا کے معاملے میں ہم اس طرح کی چیزوں کو نہیں سوچتے تو پھر دین کے معاملے میں اس طرح کے فراڈ اور اس طرح کی دو نمبری ہم کیوں کر رہے ہیں؟ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم نے یہ تراشیدہ طریقے نکالے ہوئے ہیں، شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اس طرح ایک اور بدعت جو بڑے منظم طریقے سے آج کل پیش کی جا رہی ہے وہ صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت احادیث میں آئی ہوئی ہے، پڑھنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن وہ انفرادی ہے۔ اور پھر غضب تو یہ کہ باقاعدہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ اس صلاۃ التسبیح کو ادا کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو تو مسجد میں آنے میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، چاہے جائے گا کہ آپ نفل کی جماعتیں کریں۔ اور پھر جو ان نمازوں میں شریک ہوئے، ان سے جو ہمیں رپورٹیں ملی ہیں اس کے مطابق یہ نمازیں پڑھانے والی ایسی عورتیں جو سرخی پاؤڈر والی ہوتی ہیں، آدھی آستینوں کی کپڑی پہنی ہوتی ہے، پردہ شری کرتی نہیں ہے، سارے دین کے جو فرائض ہیں ان کو تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح جو بدعت ہے اس کو یہ ٹھیکیدار اس کے منع میں اس کو یہ پروموٹ کریں۔ اس سلسلے میں میں اسی مسلک کے جس مسلک کے لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا یہ رضا مصطفیٰ گجراوالا کا یہ مولوی ابو داؤد صادق ہے، ان کے بہت بڑے عالم ہے، ان کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ نباز قوم ہے، یہ مفتی اعظم ہیں ان کے، اور یہ ان کا رسالہ ہے۔ اور جو ابھی سنیتات کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا، ان کے جو والد تھے صاحبزادہ فضل کریم، ان کے جو والد تھے مولوی سردار احمد گورداس پوری جو منظر اسلام بریلی کے نشر الحدیث سے، پھر وہاں سے فیصلہ آباد لائل پور آگے، میں ان کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ یہ ان کے خلیفہ اجل ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں کہ باجماعت نوافل کی ادائیگی مکروہ ہے۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو روزہ عاشورہ، شب برات اور لیلۃ الرغائب وغیرہ میں جماعت کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ فقہائے کرام کے اتفاق سے امر مکروہ کے مرتکب ہے، اور مکروہ کو مستحسن جانا بڑا بھاری گناہ ہے۔ مکروہ جماعت نوافل کا اجتماع مشروع نہ ہوگا بلکہ منکر ناپسندیدہ ہوگا۔ اسلام کے والیوں، قاضیوں اور محتسبوں کو لازم ہے کہ اس اجتماع با جماعت نوافل سے منع کریں اور اس بارے میں زجر و تنبیہ کریں تاکہ بدعت جڑ سے اکھڑ جائے۔ مکتوبات شریف دفتر اول مکتوب نمبر 26 وغیرہ۔ لہذا رمضان المبارک وغیرہ میں مردوں عورتوں کو نماز تسبیح وغیرہ با جماعت پڑھانے کے مکروہ ناپسندیدہ عمل سے بچنا چاہیے۔ نماز تسبیح کے لیے مساجد میں اعلان کرنا، عورتوں کا جمع ہونا اور نماز میں اسپیکر کا استعمال کرنا، ایسے خود ساختہ غلط رواجات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض خواتین 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتی لیکن میک اپ کر کے نماز تسبیح کی جماعت میں شامل ہوتی ہیں، حالانکہ پنجگانہ نماز اور پردہ و حیا زیادہ ضروری ہے اور نماز تسبیح وغیرہ با جماعت مکروہ ہے۔ نوافل کی جماعت کی تشکیل کے بجائے نفل گھروں میں علیحدہ اور تنہائی میں پڑھنا افضل اور پسندیدہ امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا لوگوں کے سامنے نفل پڑھنے کی بنسبت ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھیں 25 درجے زیادہ ثواب ہے۔ جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ یہ مسئلہ و حدیث پاک دعوت اسلامی کے لیے خصوصاً قابل توجہ اور لائق اصلاح ہے۔ یہ صفحہ نمبر 12 ہے۔ رمضان المبارک 1431 اگست 2010 کا شمارہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قضاء عمری کو لیں، جماعت کے ساتھ نماز تسبیح کو لیں، یہ دونوں بدعت ہیں، دونوں ناجائز ہیں اور اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔